ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء اکرام، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، السلام علیکم۔ میں انتہائی مختصر وقت کے لیے آپ کو زیور تعلیم اور حق حکمرانی کے عنوان پہ کچھ اپنی محروزات آپ کے ذہن نشین کر کے آپ سے اجازت سنوں گا۔ پیارے دوستو، میرے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کرتے ہیں تو ہمیں درس کیا دیتے ہیں؟ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے ان حالات کا بھی۔ مسلمانوں کا ہجرت کر کے آنا اہل کفر کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ جنگ بدر ان پہ ٹھونس دی گئی۔ یہاں سے میرا آج کا موضوع شروع ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، میرے نبی کو جو معلم کائنات ہیں انہیں علم سے کتنا پیار تھا اور علم کی کتنی اہمیت وہ اپنے اندر لیے پھرتے تھے، اس کا اظہار جنگ بدر کے قیدیوں سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا جہان کے اندر جنگی قیدیوں سے مختلف قسم کے معاوضے، مختلف قسم کے کام، مختلف قسم کی ڈیل کی جاتی تھی، اور میرے نبی رحمت نے جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو شرط رکھی وہ یہ تھی کہ آپ میں سے جو کوئی میرے 10 مسلمانوں کو فقط پڑھنا لکھنا سکھا دے اس کے لیے آزادی۔ اور پھر اس درس کو لیے خلفائے راشدین چلتے رہے، اسلام پھیلتا رہا۔ دنیا کے آج تقریباً 53 کے قریب ممالک ایسے بنتے ہیں میری معلومات کے مطابق جہاں اسلام کا ڈنکا بجتا تھا، یعنی حق حکمرانی مسلمانوں کے پاس تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ علم تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں نے صرف مذہبی میرے اللہ کے نبی نے صرف مذہب کی تعلیم کے لیے ان بدر کے قیدیوں کو پابند نہیں کیا تھا۔ آج کے دور کا جو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ در حقیقت جنگ بدر کے ان قیدیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب ہم میں سے بہت سو کو کچھ تعلیم کے لیے تو باور کرایا جاتا ہے اور کچھ قسم کی تعلیمات جو ہیں ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ عورت کے لیے اس تعلیم مرد سے کہیں زیادہ ضروری ہے، اور میں آج سلام پیش کرتا ہوں اپنے شیرپور کے ان دوستوں کو کہ جنہوں نے ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کے لیے تعلیم گھر کے اندر حاصل کرنے کا ایک
شروع کیا ہے تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ ان کی مذہب کے ساتھ جو مذہبی تعلیم ہے ان کو ادھر بھی مسلمان بنایا جائے، اور جو دنیا کی تعلیم ہے اس کا زیور بھی اپنی بیٹیوں کو ان سے بھی آراستہ فرمایا جائے۔ میں نے یہ بات کیوں کی؟ 17ویں صدی میں دنیا کے اندر عثمانیوں کا ڈنکا بجتا تھا۔ ارطغرل ڈرامہ آج میں سے ہر ایک اس کا شدائی ہے، سارا دن دیکھتے ہیں۔ مشرقی یورپ کے اندر اور بحر اسود کے اندر اقتدار کی لڑائی رشیا اور عثمانیوں کے ساتھ کے درمیان تقریباً 100 سال رہتی ہے، اور جب کہیں جنگ ہوتی ہے نتیجہ ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں آتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ عثمانیوں کے حق میں آتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس دور کے اندر جدید تعلیم کے زیور سے عثمانی آراستہ تھے، اور پھر پیٹر زار کو یہ ریسرچ کرنا پڑی کہ آخر مسلمان ہی کیوں جیت جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا جذبہ جہاد، اپنے نبی رحمت پر ایمان، ان کی قوت ایمانی، یہ ساری چیزیں بھی سچ تھی، اور اس کے ساتھ دنیا کی جدید تعلیم کا زیور بھی سچ تھا۔ پیٹر زار، جسے دنیا پیٹر دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے، وہ اپنی ریسرچ کر کے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جب تک ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمانوں کو شکست نہ دی جائے یا ان سے بہتر ٹیکنالوجی حاصل نہیں کی جاتی، میں عثمانیوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ پھر وہ ایک ادارہ قائم کرتا ہے 1682 کے اندر، رشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے نام سے، اور پھر دنیا جہان کے ممالک کے دورے کرتا ہے، یونیورسٹیز کے، ان کے اسٹوڈنٹس کو، ان کے پڑھے لکھے پروفیسرز کو، ان کے اچھے برین کو وہ انتہائی اچھے پیکج پہ اپنے ملک کے اندر لے کے آتا ہے کہ میرے بچوں کو پڑھایا جائے، میری نسل کو پڑھایا جائے۔ اور پھر وہ ادارہ جو ہے رشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اس کی پڑھی لکھی کھیت جب نکلتی ہے تو وہی عثمانی، نہ تو ان کا اللہ پہ اعتماد میں کوئی کمی تھی، نہ ان کی نبی رحمت سے محبت میں کوئی کمی تھی، جب ٹیکنالوجی کے میدان میں رشین والے آگے آگے تو بحر اسود ان سے گھس گیا۔ دوستو، میں نے 1992 کے اندر ارشاد حقانی کا ایک کالم پڑھا تھا، وہ آپ کو سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ 1992 کے اندر فلسطین، کشمیر اور بوسنیا کے اندر ہمیں روز شکوے ہوتے تھے کہ عالم کفر ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو ارشاد حقانی نے ایک بہت خوبصورت کالم لکھا تھا، جو میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے کالم پڑھے ہیں اس سے اچھا کالم میری نظر سے نہیں گزرا۔ اخبار پڑھنا ایک شروع سے میری عادت ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ امریکنز اور عالم کفر کے سامنے شکوے کرنے کی بجائے اپنے ربی رحمت کا جو سبق ہے، لاکھ تک تعلیم حاصل کرنے کا، یعنی پیدائش سے موت تک تعلیم حاصل کرنے کا، آپ اس کی طرف آؤ۔ آپ یہ شکوے، یہ شکایتیں چھوڑ دو کہ آپ ہمارے ساتھ کشمیر میں ایسا کر رہے ہو، آپ ہمارے ساتھ فلسطین میں ایسا کر رہے ہو۔ اس نے انہوں نے کہا کہ اپنے نبی رحمت کی زندگی اور اپنے خلفائے راشدین کا طریقہ کار جو ہے اس کو اپناؤ، تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو راستہ کرو، اور جب تعلیم کا زیور تمہارے پاس تھا تو تم دنیا کی طاقتور قوموں کو جو میسج دیتے تھے ان میں سے ایک میسج امریکہ کا آج بھی شامل نہیں ہے۔ ان کا میسج، ان کے کالم کا مرکز یہ تھا کہ جب تم یعنی حق حکمرانی، تعلیم کا زیور تمہارے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تھا، تو آپ دنیا جہان کی طاقتور ریاستوں کو میسج یہ بھجوایا کرتے تھے کہ آپ کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لو۔ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو ہمارے مطیع بن جاؤ، باگزار بن جاؤ۔ اگر یہ بھی شرط نہیں ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو دوستو، میں انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جب تک
نے دیا تھا. ہم میں سے ہر ایک عورت، مرد، بیٹی، بیٹے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کرے گا یا تعلیم کو اپنی فرسٹ پرائیورٹی نہیں بنائے گا، دنیا کی باوقار قوموں کی فہرست میں ہمارا نام شامل ہونا بہت مشکل ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی.